میں جانتی ہوں بعض اوقات ہم اپنی غلطیوں پر اتنا شرمندہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹنے سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں ہمیں معاف کرے گا یا نہیں، کیا وہ ہماری بات سنے گا یا نہیں۔ میں اتنا کہوں گی آپ سے کہ آپ ذرا خود کو اس بچے کی جگہ رکھ کر سوچیں جو غصے میں اونچی آواز میں چلاتا ہے، یوں ہی چلاتے چلاتے زمین پر گر جاتا ہے۔ گرنے کی دیر ہے اور ماں تڑپ جاتی ہے، ہماری آنکھ سے ابھی آنسو نہیں نکلا ہوتا، اور جو ماں ہے نا وہ اپنے آنسو وہ فوراً سے آپ کے آنسو پہنچنے لگتی ہے اور آپ کی بات کو مان لیتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہمارا رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے ہمیں۔ وہ اکثر بہن بھائی جو سوال کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں جو ہماری من پسند چیز ہے آخر اس پر کن کیوں نہیں فرماتا؟ آخر انسان ہے نا، اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ تو وہ لفظ ہے نا کن، جس پر پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے صبر کرے، کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے بھی محبت کو جتایا جائے؟ میں نکاح سے پہلے والی محبت کو یہ نہیں کہتی کہ یہ نہ کریں، اگر وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو ضرور کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں، زلیخا کو نکاح سے پہلے ہی محبت ہوئی تھی نا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی قبل از نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند آئے۔ اب یہ تو آپ پر ہے نا کہ آپ کی راہ کیسی ہے۔ ہاں، اس کو محرم بنانے کی نیت ضرور ہونی چاہیے، اور محبت تو ایک دعا ہے، اور دعا بس اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرو، ممکن ہی نہیں کہ اس کا احساس کسی دوسرے پر نہ ہو، اس کی خوشبو دوسرے کو محسوس نہ ہو، کیونکہ روحیں ہی روحوں کی زبان کو سمجھتی ہیں، کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ بات ساری ہوتی ہے نیت کی، مخلصی کی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے سورۃ الزمر کے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر آپ کو کسی نامحرم سے محبت ہے اور آپ کسی سے محبت کرتے ہو لیکن نکاح اس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ماں باپ نہیں مان رہے، لیکن اچانک آپ کو احساس ہو کہ بات کرنا جائز نہیں اسلام میں، اور نہ ہی آپ کا اس کے ساتھ نکاح ممکن ہے، لیکن یہ سوچ آپ کو پریشان کرے کہ اگر اپنے محبوب کو چھوڑ کر اس کا دل توڑ کر جانا مر جانا گناہ ہے، تو دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ اسے اللہ کی رضا کی خاطر اسے چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنا گناہ ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا گناہ نہیں ہے۔ اگر آج آپ کو خیال آ رہا ہے کہ جو میں نے کیا وہ گناہ کیا، تو آپ اللہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ وقت ہے آپ کے پاس۔ یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، بلکہ خوش ہو جائیں اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ وہ کیسے؟ تو دیکھیں، یہ جو توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے پیارے اس کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توبہ کی دعا کی توفیق دیتے ہیں۔ اور یہ درد ہے کہ آپ کو رات دن سکون نہیں دے رہا، آپ کو رات کو سونے نہیں دے رہا، تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، کر لو سچے دل سے توبہ، ابھی بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ اور کیا پتا تمہارا اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑنا، تمہارا اللہ کے آگے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری اس منچاہی چیز کو تمہارے مقدر میں لکھ دے۔ جو تم مانگتے ہو ابھی بھی وہ تمہیں مل سکتا ہے، جو تم مانگ رہے ہو ابھی بھی قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مایوسیوں کے اندھیرے میں گم ہوتے جا رہے ہو اور تمہیں آج ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، تو سنو، سب چھوٹ بھی جائے اگر اپنے رب سے رابطہ نہ چھوٹے، اگر خود چل کر آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف بلائے گا۔ یہ آزمائشیں، یہ امتحانات اللہ تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے لیتا ہے، بس تم محبت سے اپنے رب کی طرف قدم تو بڑھاؤ۔ وہ محبت کہتا ہے کہ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ وہ جو اللہ نوازتا ہے نا وہ آزماتا بھی ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا سب الگ کر دے۔ اللہ نے تو انبیاء کرام کو بھی آزمایا تھا نا، جن کا ایمان پختہ تھا، جب موت کو قریب سے دیکھتے ہیں لیکن
तब अल्लाह आजमाता है, वो देखता है ये तौहीद पर यकीन करता है या नहीं, और वो हमारे यकीन को कामयाब करके हमारे काम बना देता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो मेरे तमाम बहन भाइयों को बहुत ज्यादा मोटिवेट, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और जो पैगाम मैं आपको देना चाहती हूँ उम्मीद करती हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अल्लाह ताला सलामत रखे, आपको खुश रखें। देखें, रिश्ता हो जाना, अगर यकीन हो कि जो चीज हम कर रहे हैं, कि हमारा जो काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत का है, बाकी चीजें करना तो अल्लाह ताला का काम है ना। मैं हमेशा ये कहती हूँ और आगे भी यही बोलती रहूंगी कि देखें, पसंद की शादी करना कोई हराम नहीं। हमारे मुस्लिम रिवाज में, इस्लामिक रिवाज में अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। वो अपने बंदों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। अपनी सारी तकलीफें अल्लाह से कहकर तो देखो तो। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगी कि किस तरह करना है, कैसे करना है, बिल्कुल हलाल तरीके से करना है। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई पसंद आया, आपने मिलना शुरू कर दिया, फोन पर बातें शुरू कर दी। हमारा इस्लाम, हमारा कल्चर इस चीज की इजाजत नहीं देता। पसंद की इजाजत देता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि जो औरत तुम्हें पसंद है इससे निकाह करो, इसे हलाल बनाओ, अपने लिए महरम बनाओ। मेरी ऐसी बातें शायद मेरे कुछ बहन भाइयों को बुरी लगती होंगी, लेकिन देखिए यही तो हमारी सच्ची चाहत, सच्ची तलब, सच्ची मोहब्बत का प्रूफ है। अगर रास्ता मुश्किल भी लग रहा है आपको, तो मांगे ना अपने रब के पास, रोए ना उसके पास जाकर, गिड़गिड़ाएं, सजदे करें, तहज्जुद में मांगे, अपना तवक्कुल उस रब को दिखाएं ना। अल्लाह तो वो है जो अता ही अता है ना, रास्ता दिखाता है, सुनता है आप। वो रब आपसे इस मोहब्बत की मुखलसी का यही तो सबूत मांग रहा है। आप दूसरी हराम रास्ते अपनाने ना लग जाएं, ऐसा ना करें। आपने पसंद किया या आपने पसंद की है, वालिदैन से कहें, मुश्किलात है, सबको फेस करनी पड़ती हैं, रास्ते में कांटे भी आते हैं, लेकिन अल्लाह ने इन मुश्किलात से निकलने का रास्ता भी तो हमें दिखाया है ना। आप उस रास्ते को क्यों भूल जाते हैं? उस रास्ते की तरफ चल पड़े, चढ़ जाएं वो सीढ़ियाँ जो अल्लाह की तरफ जाती हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप अल्लाह को मनाएं तो सही, अल्लाह तो आपको खुद बुलाता है ना। आपका काम है पैगाम अल्लाह तक पहुँचाना, भेजें, बड़ों की बात कराएं। यहाँ एक बात और भी कहूँगी, ये लड़की बहुत ज्यादा दिल से मजबूर हो जाती है, और इस दिल की मजबूरी में न जाने क्या क्या ऐसी हरकतें कर बैठती है, तो अल्लाह की नज़र में बिल्कुल भी सही नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी आजमाइशें दी थी अल्लाह ताला ने ना। वो रूठे हुओं को मनाता है, जहाँ गुमान ना हो वहाँ से कर देता है। मेरी ये छुपे अल्फाजों से की गई बात यकीनन मेरे बहन भाइयों को समझ आ रही होगी। ये बात ज्यादा मायने रखती है कि हम इन रिश्तों में बंधे हुए हैं, ये रिश्ता हलाल है। तो प्लीज मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज का ख्याल रखा जाए, और जो हमारे बड़े हैं मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट है कि देखे, बजाय इसके कि हमारे बच्चे कोई गलत रास्ता लें, तो इनकी भी फीलिंग्स हैं, इनके भी जज्बात हैं, एहसासात हैं, इनके भी ख्यालात हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जोर जबरदस्ती कर दें, कम से कम जांच पड़ताल करके देखें, मुनासिब लगे तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपने बच्चों को समझा कर कि क्या वजह है कि आप उसे मुनासिब नहीं समझते, ताकि बच्चों के अंदर भी वालिदैन के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो। देखिए, मेरी वीडियोस में जानती हूँ कि 13 साल, 14 साल, 18 साल, 25, 50 प्लस ईयर्स के मेरे तमाम बहन भाई देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस मैसेज को मेरे तमाम बहन भाई समझ सकेंगे, और वो बातें जो मैं ढके छुपे अल्फाज में आपको समझा रही हूँ वो आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे। ये बात ज्यादा मायने रखती है कि हम इन रिश्तों में बंधे हुए हैं, ये रिश्ता हलाल है और ये रिश्ता हराम कर दिया है, कि इस चीज का ख्याल रखा जाए। और जो बड़े हैं कि देखे, बजाय इसके कि हमारे बच्चे कोई गलत रास्ता लें, तो इनकी भी फीलिंग्स हैं, इनके भी जज्बात हैं, एहसासात हैं, इनके भी ख्यालात हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे कुछ बहन भाइयों को शायद ये मेरी बातें बुरी लगे। मैं ना तो किसी को पर्सनली जानती हूँ और ना कोई मुझे पर्सनल मेरी लाइफ को जानता है। मैं जानती हूँ मुश्किलात आपकी लाइफ में भी आती हैं, मेरी लाइफ में भी आती हैं, लेकिन हमें इन मुश्किलात से निकलने के लिए अपने रब के पास जाना पड़ता है। किसी को कोई भी चीज प्लेट या डिश में नहीं मिल जाती होती, हमें उसके लिए
اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی تو ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ اور میں بہت سے بہن بھائیوں کو وظائف بتائے آپ کے لیے کوشش کرتی ہوں، مکمل موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ جہاں میرے بہن بھائی مایوس ہو رہے ہیں، اللہ پر توکل چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں کتنی میریکل سٹوریز سناتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے ایکسپیرینس بتاتی ہوں، خوابوں سے بتاتی ہوں، صرف اس لیے کہ جس مشکل میں، جس مایوسی میں، جس پریشانی میں آپ ہیں، آپ کو ہیلپ ملے۔ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی جگہ جمع کرتے ہیں، ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ میری ویڈیوز کا آپ کے سامنے آنا بھی میریکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نشانی دکھاتا ہے، آپ اپنے دوسرے مایوس پریشان بہن بھائیوں کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ نہ صرف میں آپ کو شیئر کرتی ہوں بلکہ آپ اپنے دوسرے پریشان بہن بھائیوں کو بھی شیئر کرتے ہیں میری ویڈیوز۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جس کے ذریعے نہ صرف میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں بلکہ آپ بھی اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری بات بچوں کو، بڑوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سب کے لیے میری دل سے دعا ہے، اور خاص کر ان بہن بھائیوں کے لیے جو کمنٹ میں دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، جن میں میری ایک بہن جو بہت زیادہ پریشان ہے، اللہ پاک سے بہت زیادہ دعائیں کر رہی ہیں۔ میری ہم سب کی دل سے دعا ہے اپنی بہن فرحین کے لیے کہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی مانگی اور میرے تمام بہن بھائیوں کی سے مانگی ایک ایک دعا پر اللہ تعالیٰ اپنا کن فرما دیں اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور میرے اپنے تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کامنٹس میں آمین ضرور کہہ دیا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کر کے عطا کریں۔ آپ سب میری دعاؤں میں ہیں اور مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ کی ہو تو میرے چینل کو فرسٹ ٹائم واچ کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آئے۔ کمنٹ میں ایک دوسرے کے لیے آمین ضرور کہیں، کیونکہ نہیں پتا کس کے آمین سے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بطور صدقہ جاریہ شیئر ضرور کریں کہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی بہن کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔